بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے میرا آقا بیٹھا ہے سب کہیں مائک پکڑنے ذرا چلا آپ سب جو ناز خواہ بیٹھے ہیں وہ مائک پکڑنے میرا ساتھ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے مجھے اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ہاں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے میرے آقا ایک لفظ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب نہیں ہے یہ منتظمین کی نظر ہے یہ شعر انتظامیہ کی نظر ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان تھے جبریل امین ہے اس در کا تو دربان جبریل امین ہے اس در کا تو دربان جبریل ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلام اس در کا تو مل کے کہیں اس در کا تو دربان سزا جبریل امین ہے ہاں اس در کا تو دربان جبریل امین ہے جبریل سے مجھے سبحان اللہ یہ برس مجھے بھی ہے نسبت قریب کی جبریل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی کیونکہ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ وہ بھی ہیں
سارے کا وہ یار وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربار یہ نسبت تو ہے نا ہاں وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ ہاں وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ بل جان رایا سانو لے چل نال مدینے اسی بھی ویکھ لئیے او نگری جتھے وسدے نے یار نگینے جس دھرتی تے رحمتاں والے سدا کھلے خزینے آدم نے اس خاک نو چما آدم نے اس خاک نو چما جتھے لائے قدم نبی نے آدم میں اس خاک چما آدم میں اس خاک آدم میں اس خاک نو چما جتھے لائے قدم نبی نے نور رمضان اور آج لیلۃ القدر ہے شب قدر کی رات ہے یہ رات وہ ہے کہ جو بڑی عظمت والی رات ہے جس میں ملائکہ اور انبیاء اس فرش زمین پر آتے ہیں بلکہ ملائکہ ہی کیا خود خدا پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور پھر صدا بلند کرتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے مغفرت کوئی ہے جو مجھ سے رزق تلاش کرے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اولاد کوئی ہے جو مجھ سے مانگے رزق کوئی ہے جو مجھ سے نصیب مانگے اور یہاں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ اللہ سے نصیب مانگو دولت نہ مانگو کیونکہ میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو نصیب والوں کے آگے جھکتے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے پہلے سب کے لیے کیونکہ یہ ایک سنت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کہ جب مصلی پر تشریف فرما ہوتی تھی تو دوسروں کے لیے دعا کیا کرتی تھی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور ایک سوال کیا اور یہ سوال کیا تھا ہماری امت کو سکھانے کے لیے اس امت کو سکھانے کے لیے کیا قبلہ سوال کیا یا اماں یہ بتائیے آپ نے مصلی پر بیٹھتے ہی نماز کے بعد دعا جب کی تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کی اس کی وجہ کیا ہے تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہی اللہ کی تربیت ہے یہی تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ ہم نے امت کو فلاح پہنچانی ہے ہم امت کی اصلاح کے لیے پیدا ہیں امت کے فائدے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں تو بی بی سیدہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص دوسروں کو دعاؤں میں پہلے یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا پہلے قبول کر لیتا ہے جو اس کے اپنے دل میں ہوتی ہے اس دعا سے پہلے وہ جو دوسروں کے لیے کرتا ہے یعنی جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور اب تو اللہ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہے اللہ تو ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے لیکن جہاں بات آتی ہے سدرۃ المنتہا سے آگے کی تو اللہ وہاں سے ہمارے قریب آ گیا ہے اس شب میں یہ شب وہ ہے کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے پہلے دعا کریں اور جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے اندر بہت صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے یہی بات شہزاد بھائی جی سلمہ قبلہ آپ سے تو میں صرف اصلاح ہی چاہوں گا آپ کی عمر ہم سے زیادہ گزری ہے اس دنیا میں نے پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ جب بھی میں اپنی مثال لیتا ہوں میں نعت خوانی کے لیے کہیں گیا نوحہ خوانی کے لیے گیا منقبت خوانی کے لیے گیا
میں کبھی کبھی ایسا بھی دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بہترین آوازیں ہوتی ہیں، بہترین پڑھنے والے ہوتے ہیں، بہترین کلام ہوتا ہے، بہترین ماحول ہوتا ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ جو کلام اس شخص نے پڑھ دیا، جو ماحول اس شخص نے پیدا کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا. فضل ہو جاتا ہے اس وقت دو راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس. ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ حسد کرے، دوسرا راستہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے لیے دعا کرے کہ جس کا کلام آپ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے. میری زندگی کا تجربہ رہا ہے، میں نے ہمیشہ ہر شخص کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ جو یہ پڑھ رہا ہے اس کو اور عزت دے اور مقام دے، جو سوچ کے اس سے زیادہ دے. پھر آخر میں تو مجھے کچھ ایسی چیز عطا کر دے جو اس دعا کا صدقہ ہو. تو پھر اللہ وہ عطا کرتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. پھر وہ شخص جو اچھی نیت کے ساتھ آتا ہے اس کا بھی بھلا ہوتا ہے، آپ کا بھی بھلا ہوتا ہے. یہ سنت مصرع اس دن پڑھا تھا نا کہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ. تو یہ وہ کیفیت آپ پر اس وقت عطا ہو. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. یہ آج کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے لیکن ٹاپک کے اندر بھی لیلۃ القدر ہے. اس وقت آپ جو دعائیں کریں گے، آپ پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور صرف مسلمان ہی نہیں تمام انسانوں کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امت مسلمہ تمام انسانیت کے لیے فلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تاکہ دنیا میں کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم سر کو فخر سے بلند کرتے ہوئے کہیں یہ ہے ہمارے رسول کی سنت. صرف اپنوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم سب کے لیے دعا اور خیر مانگتے ہیں. اور خیر والی جب یہ رات ہے، یہ شب قدر ہے، تو میں علامہ علی وقار قادری صاحب اور علامہ اقبال قادری صاحب سے بھی رجوع کروں گا، کیونکہ ابھی محفل میں کلام بھی بہت سارے ہوئے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ کچھ گفتگو بھی اس ٹاپک، اس موضوع کے حوالے سے ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات کے خاص وظائف اور نوافل کیا ہے، تاکہ اس رات جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ عبادت میں بھی شریک رہیں. ضروری نہیں کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ پہلے عبادت، اگر آپ جانتے ہیں سارے نوافل تو آپ عبادت میں شریک رہیں. آج کی عبادت بڑی، آج کی رات بڑی قدر والی اور بڑی منزلت والی رات ہے. لیکن وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں، ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں، علی وقار قادری صاحب سے درخواست کریں گے ایک بار دوبارہ سے ان کو ریمائنڈ کرا دیں کہ شب قدر کے اعمال کون سے ہیں اور اس کے خاص وظائف اور نوافل کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. شب قدر کے حوالے سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ معمولات تین طرح کے. سب سے اولین اہتمام، یہ جو آپ کا اعتکاف بیٹھنا ہے، یہ اعتکاف بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ دنوں راتوں میں بیٹھ کے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کروں. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بندہ مسجد آتا ہے تو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے. تو اعتکاف بٹھایا ہی اس لیے گیا چونکہ شب قدر ہے نا، وہ تو رات کا قدر والی رات ہے، تو رات کا قیام ہوگا تو اس کو پایا جائے گا. اور رات کے قیام کے لیے کوئی اہتمام ضروری تھا کہ رات بھی مسجد میں رکا جائے، اور وہ اہتمام امت کے لیے سنت کے طور پہ جاری کر دیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اعتکاف کرتے رہے ہجرت کے بعد، اور آخری سال جو آپ کی حیات مبارکہ تھا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا 10 دن کی بجائے. پہلی بات اعتکاف کریں، تاکہ اعتکاف میں یہ ہوتا ہے نا تمام مصروفیات ترک ہو جاتی ہیں، ایک ہی مصروفیت رہتی ہے اور وہ مصروفیت کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا. بنیادی طور پہ یہ ہے. دوسرا، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں. نوافل، نفل جن کو اپنا نماز شب بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں، وہ نماز پڑھیں. چوتھا اس کے اندر یہ حضرت عائشہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، اور حضور کی عادت مبارکہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا کمر بستہ نہیں دیکھا گیا تھا. ان عائشہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہد فی العشر الاواخر کانا یجہد فی غیرہ. جتنے جد و جہد آپ آخری 10 دنوں میں کر رہے ہوتے تھے، پوری زندگی میں کبھی اتنی جد و جہد کرتے نہیں دیکھا. یعنی آپ دیکھیں نا ساری عمر کیا حال ہوگا، اور پورے سال سے پھر ان دنوں میں خاص اہتمام بڑھ جاتا تھا. اچھا، اب دیکھیں کتنی زبردست اسلام کی خصوصیت دیکھیں، جو میں نے اصل پیغام دینا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ وظائف کیا ہیں.
ہم پابند کر دیتے ہیں جی یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کا رسول حضرت پابند نہیں کرتا۔ صحیح، وہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے اپنی سٹرگل کو کئی گنا بڑھا دینا ہے۔ آپ کو تلاوت میں لطف آتا ہے تو اس میں بڑھائیں، آپ کو نفلوں میں لطف آتا ہے تو اس میں بڑھائیں، آپ کو نعت سننے میں لطف آتا ہے اللہ کے رسول کو یاد کرنے میں تو اس کو بڑھائیں، آپ کو اپنا ذکر اللہ کرنے میں لطف آتا ہے تو اس کو بڑھائیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ بڑھائیں، اور جب آپ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک بنی اسرائیل کو امتی لایا جائے گا، اس نے 400 سال عبادت کی ہوگی۔ ادھر سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہماری امت سے ہوگا، اس نے 40 سال عبادت کی ہوگی۔ جب تولا جائے گا، جس ذرا توجہ کریں اسلام آباد، جب تولا جائے گا تو 40 سال والے کے اعمال زیادہ نکلیں گے، پلڑا بھاری ہوگا 400 سال والے سے۔ 400 سال والے اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ میں نے 400 سال عبادت کی، یہ 40 سال کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اللہ کے بندے وجوہات 2 ہیں۔ اب وہ وجوہات سنیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، ہر نبی اللہ کا محبوب ہے لیکن یہ خاص محبوب کی امت ہے، لہٰذا اس جیسی تو امت میں نے بنائی کوئی نہیں، میچیبل بھی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس امت کو ایک ایسی رات دی تھی جو تمہاری پوری زندگیوں پر افضل تھی، شب قدر۔ اور تیسری وجہ اللہ بیان فرمائے گا، اللہ فرمائے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ تم عبادت کرتے تھے اس ڈر سے کہ رات کو گناہ کرو گے صبح تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، تمہارے دروازوں پہ لکھا ہوگا کہ اس نے رات کو یہ کیا، شکلیں بگڑ جاتی تھی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ تھا کہ اللہ نے عذاب مؤخر کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، اس کے باوجود یہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ کیا بات، بہت خوبصورت انداز۔ علامہ اقبال صاحب، آپ سے یہ درخواست ہے کہ شب قدر اللہ نے قرآن میں کس انداز سے بیان فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کیا ہمیں ریفرنس ملتا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ریفرنس کیا ملتا ہے کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ یعنی کوئی چیز تلاش کرتے تو اس کی کوئی علامت ہوتی ہے، جیسے قیامت کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے، شب قدر کون سی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ علامت قیامت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی قیامت یہ ہوگا، یہ نشانیاں، ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، یہ وہ نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں علامات کیا ہیں کہ جو ہمیں آسانی ہو تھوڑا تاکرات تلاش کرنے، شب قدر تلاش کرنے؟ اس میں نشانیاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مسلم امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ عام راتوں سے برائٹنس چمکدار ہوتی ہے، صحیح۔ دوسرا ٹھنڈی ہوتی ہے، اور تیسرا اس میں جو ہے جانور کتے وغیرہ وہ نہیں بھونکتے، اور چوتھا یہ بیان کیا گیا کہ اس رات کو ہر شخص جو ہے پرامن دکھائی دیتا ہے۔ اور بعض نشانیاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی کہ جو عامت الناس نہیں دیکھ سکتے، یہ تو ہر بندہ فیل کر سکتا ہے، یہ جو بیان کی ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو قرآن پاک میں فرمایا کہ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور امت محمدیہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، نماز تسبیح، نماز تراویح اور تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار، سب کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو نہیں علم ہوتا امت محمدیہ کو، جو اس رات کو پا لیتے ہیں تو ان سے یہ ملائک جو ہیں مصافحہ بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو علامات جو ہے۔ اور جس طرح آپ نے جو پہلے موضوع چل رہا تھا کہ اس رات خاص الخاص ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پشت کے پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا سامنے 70 دفعہ دعا کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سامنے ہم دعا دیتے ہیں 70 دفعہ، اور اس کی پشت کے پیچھے ایک دفعہ صرف دعا دیں یا رب العالمین اس کی بھلائی فرما، کیا بات، تو 70 دفعہ دعا کرنے سے افضل ہے۔ تو اس رات کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت گڑ گڑا کے روتے۔ بخاری مسلم کی، ترمذی نسائی کی حدیث مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور ہم گناہگار ہوتے ہوئے ایک دفعہ بھی روزانہ 100 گناہ کر کے ایک دفعہ بھی معافی نہ مانگے، ادھر حضور تاجدار کائنات
तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के इमाम हो के रोज़ाना 100 दफ़ा माफ़ी मांगे। तो आज की रात पैगाम यह है कि सारी ज़िंदगी के लिए हमें मामूल बनाना चाहिए। हुजूर का सारी ज़िंदगी का मामूल रहा। बुखारी मुस्लिम यहाँ बल्कि ये बात इस बात से हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल हिकमत से खाली नहीं, यानी वो अल्लाह के नूर थे। क्या ज़रूरत थी दुनिया में आने की, लेकिन दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि ए रसूल तुम जाओ इस दुनिया में बशरी सूरत में और वो काम करो जो इंसान ने करना है। वरना जहाँ तक बात गुनाहों से तौबा की तो रसूल से तो कभी हम तवक्को ही नहीं कर सकते गुनाह, है ना। लेकिन तालीमात उम्मत के लिए रसूल खुदा ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। अब ये वक्त हुआ है उस किचन का कि जो किचन रोज़ हमारे यहाँ सहरी के लिए जिसमें खाना बनता है और शेफ़ महविश हमारे साथ मौजूद होती हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ आज इस महफिल से उठकर आपकी तरफ नहीं आ सकता, लेकिन चूँकि हम रोज़ आपको जो लोग सुनते हैं और रेसिपी हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़ाहिर हम ये वक्त ज़रूर निकालते हैं। शेफ़ महविश हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। और आज महविश आप क्या बना रही हैं? आज तो बड़ी रात भी है माशाल्लाह। बिल्कुल, आज मैं बना रही हूँ बिहारी आलू, साथ में मैंने बनाई है ब्रेड की खीर और उसके साथ जो मैं शेक में बना रही हूँ वो है डेट एंड एप्पल शेक। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आज आपने ख़ास रेसिपी। जी बिल्कुल, आज की रात हम आपसे दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में भी इजाफा फरमाए, आपके हाथ में मज़ीद जायका। कुछ कहना चाह रही थी आप सलमा इनके लिए? जी फरहान भाई, मैविश के हवाले से कुकिंग तो मैं दीगर चैनल्स पे भी जाती हूँ, शेफ़ वहाँ भी होते हैं, लेकिन मैविश की सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं तो ये जिस तरह एक बंदे को सर्व कर रही होती हैं, लगता है जैसे हमारी अपनी बहन या भाभी या अपनी माँ है कि वो हर बंदे की फिक्र करती हैं, हर बंदे को इनका जो अखलाक है वो बहुत। महविश के लिए तो ये बात है और वाकई हमारी फैमिली का हिस्सा है। एक बहुत सारी तालियां होनी चाहिए महविश से। अच्छा महविश, आप थोड़ी सी रेसिपी लोगों को जल्दी से बता दें ताकि वो। बिहारी आलू में मैं ले रही हूँ, मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने 1 से 2 प्याज चॉप करके डाले हैं, साथ में मैंने ज़ीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है और उसके साथ मैंने टोमेटो पेस्ट है, अब मैंने वो भी डाल देनी है। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद ये टमाटर हैं, मैंने 2 से 3 टमाटर क्यूब्स में काटे हैं, वो भी इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें 5 मिनट के बाद हमने दही डाल देना है। दही डालने के बाद जितने भी हमारे मसाला जाते हैं जैसे दड़ा मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, ये सारे डाल के इसकी ग्रेवी बना लेनी है। आलूओं को मैंने फ्राइज़ की शक्ल में कट करके इसको फ्राई कर लिया, ज़बरदस्त फ्राई करके इसको इसमें ऐड करना है और लास्ट में हमने इमली की चटनी और ग्रीन चटनी इन दोनों को इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर देना है। वाह। और जब इसकी हमने गार्निश करनी है तो वो हमने जो बॉयल एग्स हैं उनके साथ करना है। वाह। तो आप जल्दी से आप ये बनाएं। अब दूसरी रेसिपी क्या है? आप दूसरी रेसिपी हमारी है ब्रेड की खीर। इसमें मैंने दूध लिया है 1 लीटर, 4 से 5 स्लाइस लिए हैं मैंने ब्रेड के और 1 कप मैंने लिया है शुगर और हाफ़ कप लिया है कंडेंस मिल्क और इसमें मैंने जितने भी नट्स हैं, खशखाश है, चारों मगज़ हैं और बादाम है वो डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने कुक कर लिया। जैसे ही थिक हो जाता है तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे मेहमान भी ज़्यादा हैं और आज हमने सहरी भी जल्दी करनी है तो थोड़ा आप चूल्हे की आंच को और तेज़ कर दें ताकि ये जल्दी बन सके। अच्छा, हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ तसव्वुर तारी साहब ने और मैं चाहूँगा कि तसव्वुर तारी साहब आप एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करें जो आपका वो कलाम जो तमाम लोगों ने आपसे फरमाइश अभी की भी है, जो मैंने आपको बताया भी, अगर वो उसके चंद अशार हो जाएं तो इस महफिल का लुत्फ़ और दुबाला हो जाएगा। उनके अशार चाहता हूँ। मैं लब कुशा नहीं मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं महफिले हरम
کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں۔ اور جب میرے جیسا بندہ مدینہ منورہ کے اندر ہوتا ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، اور جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنہری جالیاں آپ کے روبرو ہوں، اس وقت یہ کہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی۔ اقبال مجھ کو ابھی یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے